بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ ان آیات کی طرف اندھے بہروں کی طرح توجہ نہیں دیتے، بلکہ سمیع و بصیر انسان کی طرح ان پر غور کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ غافل لوگوں کی طرح ایسا معاملہ پسند نہیں کرتے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں یا دیکھا ہی نہیں۔ اس آیت میں دو چیزیں مذکور ہیں، ایک آیات الہی پر گر پڑنا یعنی اہتمام کے ساتھ متوجہ ہونا، یہ عمل محمود و مقصود اور بہت بڑی نیکی ہے، اور دوسرا اندھے بہرے کی طرح گرنا کہ قرآن کی آیات کی طرف توجہ تو دینا مگر اس پر عمل کرنے کے معاملے میں ایسا کرنا کہ گویا سنا اور دیکھا ہی نہیں، جیسا کہ اصول صحیح اور تفسیر صحابہ و تابعین کے خلاف اپنی رائے یا سنی سنائی باتوں کے تابع ہو کر غلط عمل کرنا۔ یہ بھی ایک طرح گھر کر عمل کرنے کا طریقہ ہے۔ ابن عون حضرت شعبی سے پوچھا گیا کہ اگر میں کسی مجلس میں پہنچوں جس میں لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہوں اور مجھے معلوم نہ ہو کہ کیا سجدہ ہے تو کیا میں بھی ان کے سجدے میں شریک ہو جاؤں؟ حضرت شامی نے فرمایا کہ نہیں، مومن کے لیے یہ درست نہیں کہ بے سمجھ کسی کام میں لگ جائے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ بصیرت کے ساتھ عمل کرے۔ جب تم نے وہ آیت سجدہ نہیں سنی جس کی بنا پر وہ سجدہ کر رہے ہیں اور تمہیں ان کے سجدہ کی حقیقت بھی معلوم نہیں، تو اس طرح ان کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا صحیح نہیں۔ حاضرین مجلس، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس محفل پاک کی غرض و غایت آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ صرف ان لوگوں کی محفل ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور محبت چاہتے ہیں، اسی طرح اس حکم کے تحت متوجہ ہو کر سارا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، غلامی کی اہمیت یا چاہت نہ ہو تو پھر یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں، بلکہ آپ روزانہ ان کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور غلامی و محبت ہیں، مگر ایسی محفل میں بیٹھے ہیں یا ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جو قولاً فعلاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغاوت اور مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں، یعنی ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس کی نہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے بلکہ سخت ناپسند فرمایا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ انسان چاہتا تو صفائی اور طہارت ہے، مگر وہ جا بیٹھے کوئلوں کی کان میں یا خاکروبوں کے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، لہذا اس سے کام لے کر چلنا چاہیے۔ صرف کسی کی زبان سے کہ وہ اپنے آپ کو رہبر کہتا ہو یا کہلاتا ہو کافی نہیں، بلکہ اس کے عمل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے اور کیا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ نہیں۔ یہ محفل ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، رضا اور غلامی چاہتے ہیں، اور ان کا عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرو اور اس کا ورد کر کے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور دونوں جہانوں کی سرخروئی مانگو
اور ایسی زندگی مانگو جو اس کے حکم کے مطابق ہو۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔